بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائیں تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اتنا کیوں سکھائے جا رہی ہے زندگی، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ رونا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کمزور ہیں، پیدائش کے بعد سے یہ ہمیشہ اس بات کی علامت رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ اگر آپ غلط ٹرین پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ پہلے اسٹیشن پر اترنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا فاصلہ ہوگا واپسی اتنی مہنگی ہوگی۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ خاموشی اس کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ جہاں جہاں کوئی ٹھوکر میرے نصیب میں ہے، وہیں وہیں لیے پھرتی ہے زندگی مجھ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ یقین گہرا ہو تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں، اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو
یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ کسی بھی تعلق میں دوسرے کو اپنے جیسا ہونے کی توقع نہ کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس کے لیے تم ضروری ہو نا، اسے کوئی بھی وجہ تم سے دور نہیں کر سکتی، نہ وقت کی کمی نہ ہی مصروفیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 غصے والا صحیح فیصلے سے، نمبر 2 جھوٹا عزت سے، اور نمبر 3 جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی مہلت زندگی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے جانے کے بعد ہوتا ہے اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر، اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو لوگ خوشی سے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخر کار ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ دیکھیں گے۔ فکریں ختم ہوتی ہیں جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ گفتگو بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا بس پالا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔